افغانستان کی صورتحال پر طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پورے افغانستان پر ان کا مکمل قبضہ ہے، کنٹرول ہے اور صورتحال انتہائی نارمل ہے، کابل میں بھی اور گرد و نواح میں بھی۔ امریکی افواج البتہ افغانستان کی جو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر موجود ہیں اپنے عملے کی ایویکویشن کے لیے۔ افغانستان کا جو یہ مرکزی ایئرپورٹ ہے یہ ایسے مناظر پیش کر رہا ہے جیسے عید کے موقع پر بادامی باغ یا پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے لاری اڈے کے مناظر ہوا کرتے ہیں، اور افغانستان کی سیاسی اور مذہبی قیادت کا ایک اہم ترین وفد پاکستان میں بھی موجود ہے، پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا طالبان کہتے ہیں جلد وہ اعلان کریں گے۔ البتہ کل تک کی ایسوسیٹڈ پریس کی خبر تھی کہ 3 رکنی رابطہ کونسل قائم کی گئی ہے جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنے گی اس کے لیے، جس میں حامد کرزئی صاحب موجود ہیں، عبداللہ موجود ہیں اور گلبدین حکمت یار بھی موجود ہیں۔ جس طریقے سے حامد کرزئی کل فرار ہوئے اس کے اوپر حامد کرزئی کے اشرف غنی جس طرح سے فرار ہوئے اس کے اوپر اشرف غنی کے اپنے جو کلوز ایڈز تھے، ان کے مشیر تھے، ان کے سابق وزراء تھے، وہ لان تان کر رہے ہیں، افغان عوام ان پر لان تان کر رہی ہے۔ تو یہ جو اس قدر تیزی سے صورتحال بدلی، کیسے بدلی؟ امریکہ خود بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، خود اشرف غنی کو یقین تھا کہ اتنی جلدی ان کی تختہ نہیں الٹا جائے گا، اور اگلا مستقبل ہے کہ افغانستان کا، پاکستان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور پاکستان کا کردار ایک بار پھر کیوں انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ ان تمام موضوعات پر آج کے ٹرانسمیشن میں بات کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رکھا ہے سینئر تجزیہ نگار جناب حبیب اکرم صاحب نے، اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمیں ساتھ حاصل رہے گا بیورو چیف سینئر صحافی جناب خاور گھمن صاحب کا، اور دفاعی امور کے ماہر جناب امتیاز گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں خاور گھمن صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں۔ تازہ ترین اپڈیٹس تو ہم نے بیان کر دیں کہ صورتحال ہے کیا، ایک گولی بھی نہ چلی کابل میں اور طالبان آن پہنچے، اور وہیں آن پہنچے جہاں سے وہ نکالے گئے تھے زبردستی۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، افغانستان کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس وقت ان کے بڑے رہنماؤں کی وہ بھی موجود ہے، دفتر خارجہ میں ان کا استقبال بھی کیا گیا ہے۔ یہاں اسلام آباد میں اس صورتحال کو لے کر کے کیا پلان کیا جا رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، پاکستان کیا موقف اختیار کرے گا، کیا لاہ عمل اختیار کرے گا؟ دیکھیں، پچھلے 2-3 ہفتوں سے اسلام آباد میں جو موجود صحافی ہیں، ایک آدھ میٹنگ ایسی بھی ہوئی جس میں پورے پاکستان سے بڑے صحافیوں کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ تمام جو ہے جو نٹس اینڈ بولٹس شیئر کیے گئے، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اور لاہ عمل کیا ہے۔ لاہ عمل ہمارا بہت ہی واضح ہے، وہ یہ کہ جس طرح کل بھی فارن منسٹر نے کہا کہ دیر از نو فیورٹ، اور افغانستان کے اندر ہم تمام جو وہاں پہ پارٹیز موجود ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس میں طالبان ہیں، اس میں جو ناردرن الائنس والے ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، باقی جو انٹرنیشنل فورسز ہیں دوحہ کے اندر موجود، زلمے خلیلزاد، ان کے ساتھ مسلسل ہم رابطے میں ہیں۔ سب سے اہم سوال جو آج کل پوچھا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر وہ یہی ہے کہ کیا ہم اگر کل کوئی ایسی صورتحال سامنے پیش آتی ہے کہ ہمیں طالبان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ریکگنائز کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے جو میری بات ہوئی ہے تو جو لاہ عمل یہی ہے کہ ہم جو ساری دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ ماضی کے برعکس، ماضی میں یاد ہے وہ ہوگا 1996 کے دوران پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE نے صرف ایکسیپٹ کیا تھا طالبان کو۔ اس دفعہ ایسی کوئی جلد بازی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوشش یہی ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ مل کے، خاص طور پر جو علاقائی گھمن صاحب یہ جو ایک اعلیٰ سطحی وفد افغان قیادت کا پہنچا ہوا اسلام آباد میں، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ یہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، یہ کس مشن پر ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ تسلسل ہے پاکستان کی ان کاوشوں کا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، اور ہم اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں افغانستان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ تو یہ جو وفد اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے ان کے ہاتھ میں اب کوئی زیادہ وہ انفلوئنس ہے کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کل کو جب دنیا کے سامنے طالبان نے جانا ہے تو ایک انہوں نے جو مدعا دنیا کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر جتنی جو چھوٹی بڑی پارٹیز ہیں، جتنے چھوٹے بڑے فیکشنز وہاں پہ موجود ہیں، ظاہر ہے ایک ملٹی لنگول ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، تو جب یہ سارے لوگ دنیا کو یہ کہیں گے کہ جی اس وقت طالبان کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، طالبان کو جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے اس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی
کوئی تنازع نہیں ہے. ایک چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماضی میں 1996 میں جب طالبان آئے تھے 2001 تک کچھ ایریاز افغانستان کے اندر ایسے موجود رہے کہ جہاں پہ طالبان کا قبضہ نہیں ہوا یا طالبان کی حکومت وہاں تک نہیں جا پائی تھی. اس وقت جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ پورے افغانستان کے اندر یہ لوگ نہیں، بالخصوص گھمن صاحب اس بار تو ان کی جو ٹیکٹکس تھیں، ان کی جو اسٹریٹجی تھی، اس میں واضح فرق پہلے کی نسبت یہی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو اپنی پیش قدمی شروع کی وہ ناردرن ایریاز کی طرف شروع کی، جو تاریخی اعتبار سے ان کے قبضے میں کبھی بھی نہیں رہے تھے اور ناردرن الائنس ایگزسٹ کرتا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جڑیں وہاں مضبوط کیں اور پھر باقی افغانستان کے حصوں میں بیک وقت چاروں اطراف میں وہ پھیلے اور پھر کابل تک پہنچے. ساتھ ہی رہے گا حبیب اکرم صاحب، جہاں تک خاور گمن صاحب نے اس قیادت کا ذکر کیا جو پاکستان میں موجود ہے اور طالبان کے عزائم کا انہوں نے ذکر کیا، تو ڈاکٹر نعیم کا ایک بڑا اہم بیان ہے جو آج میں الجزیرہ پہ پڑھ رہا تھا اس ٹرانسمیشن کے شروع ہونے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ ہم آئسولیشن نہیں چاہتے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اور ان تعلقات کو ذہن میں رکھ کر ہم کوئی آئندہ کا لاہ عمل تشکیل دیں گے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس قدر تیزی سے کابل فال کی توقع آپ کو تھی جس قدر تیزی سے کل جو کچھ بھی ہوا ود ان 24 آورز؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کابل کے محاصرے پر آر پہنچے ہیں طالبان. امریکی اخباروں کا، تجزیہ نگاروں کا، انٹیلیجنس آفیشلز کا یہ دعویٰ اور یہ تجزیہ تھا کہ 30 دن کے اندر طالبان محاصرہ کر سکتے ہیں اور 90 دن کے اندر کابل فال ہو سکتا ہے. دیکھیے، جس طرح کل طالبان کے سامنے کابل فال ہوا ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن تو کسی کو بھی نہیں تھی. اینٹنی بلنکن کا آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی تیزی سے گرے گا. پاکستان کے جرنلسٹوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ اتنا ٹائم لگے گا، سول وار ہوگی، وہاں سے مہاجرین آئیں گے اور پھر یہ ہوگا اور اپنی باڑ ہم نے لگا دی ہے اور ہمیں اسکیپ گوٹ بننا پڑے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی تھی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب کابل میں کوئی سول وار نہیں ہوئی، وہاں پر لوگوں کے جو ایک دونوں طرف سے بمباری کی توقع تھی جو یہاں پہ بتائی جا رہی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. مہاجرین کا جو فلڈ یہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ بھی نہیں آیا. تو لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سمیت جتنے بھی فریق تھے یا جتنے بھی آبزرورز تھے افغانستان کے اندر، ان سب کی توقعات سے پہلے سب کچھ ہو گیا اور توقعات کے برعکس ہوا. جتنی بربادی یہاں پہ فورسی کی جا رہی تھی وہ بربادی بھی نہیں ہوئی، اور جو اسکیپ گوٹنگ تھیوری دی جا رہی تھی اسکیپ گوٹنگ تھیوری بھی کوئی نہیں ہوئی. پوری دنیا اب امریکہ کو آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جو سابق فوجی افغانستان میں لڑ چکے ہیں وہ کس طرح اپنی حکومت کو خود گالیاں دے رہے ہیں اور کس طرح سوشل میڈیا پہ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ ایک شکست خوردہ حکومت کے طور پر ایک جملہ اور ساتھ لے لیجئے، مائک پومپیو ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں سابق امریکی صدر، دونوں بیک وقت برس پڑے ہیں جو بائیڈن کی اسٹریٹجی پر کہ یہ فیلڈ اسٹریٹجی ہے. تو ہم یہاں پہ کچھ ہونے سے پہلے ہی ہمارے بازو سر پہ تھے اور ہم نے رو کے بتانا شروع کر دیا تھا ہمیں اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا، اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا. تو لہٰذا حبیب صاحب اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مخاطب ہیں، یہ سنتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں.